السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آمنہ جندوا. افغان مہاجرین کے لیے آج ایک اچھی خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے افغانیوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کی بات کی ہے اور افغان شہریوں کو روک لیا گیا ہے. جو ان کی واپسی کے اقدامات کیے گئے تھے اس سے اداروں کو جو رکنے کا کہا ہے. اس میں انہوں نے ایف آئی اے، اسلام آباد پولیس، اس کے علاوہ ڈی جی امیگریشن اور ان اداروں کو جو ہے وہ نوٹس بھی گئے ہیں. ان کو کہا ہے کہ تفصیلات جمع کرائیں. یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کون سے افغان شہری ہیں، کون سے افغان مہاجرین ہیں. پی او آر کارڈ ہولڈر تھے یہ، اور یہ 18 افغانی ہیں جن کو روکا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور درخواست گزار جو ہے فضل الرحمان ایک شہری تھے، افغان مہاجرین تھے اسلام آباد میں، جنہوں نے 2008 میں جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے درخواست دائر کی تھی. پی او آر جو کارڈ ہے وہ ان کے پاس تھا، تو ان کے تمام جو قانونی تقاضے ہیں انہوں نے پورے کیے تھے. ابھی تک ان کو نیشنلٹی تو نہیں ملی، کارڈ تو نہیں ملا تھا نادرا کی جانب سے، سی این اے سی تو نہیں ملا. لیکن جو ان کی فیملی کے یہ لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو فادر تھے یا ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے یہ اپلائی کیا ہوا تھا، تو جس کے تحت جو ہے وہ ہمیں ابھی تک جوابات نہیں ملے یا چیزیں نہیں ہوئی، تو جس کے تحت حکومت نے ان کی واپسی جو ہے وہ روک لی ہے. اور اب جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اور ان لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ جتنے عرصے تک یہ کیس چلتا رہے گا اتنے عرصے تک یہ واپس نہیں جا سکیں. فی الحال عدالت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا ہے. فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الحال کی عدالتی جو کارروائی ہے وہ یہ ہے. کیونکہ تمام اداروں سے نوٹس لینا، پھر عدالتی تاریخیں، پھر عدالتی کارروائی، تو اس وقت کے لیے کوئی بھی ادارہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. انہیں پتہ ہوگا کہ ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے. دوسری جانب اگر ہم چلے، افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. یہ تمام افغان شہریوں کے لیے نہیں تھا، تمام افغان مہاجرین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے ایک اسپیسیفک فیملی ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اور فضل الرحمان جو ایک ان کے والد تھے، اور ان کے مطابق کہ ان نے 2008 میں پاکستان میں پی او آر کارڈ کے ہولڈر تھے، اس کے تحت جو انہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے. تو یہ صرف اس فیملی کے لیے ہے کہ ان 18 افراد کو کوئی بھی پولیس یا کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہ ان کو واپس بھیجے اس وقت تک جب تک عدالت جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ سنائے، عدالتی احکامات جو ہے وہ نہ آئے. کیونکہ فی الحال پاکستان میں تمام ادارے الرٹ ہیں، جہاں کہیں کوئی افغانی شہری نظر آتا ہے اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ 18 افراد جو ہے جب تک عدالتی کارروائی چل رہی ہے یا جب تک عدالت کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، جب تک عدالت نے ان اداروں کو روکا ہوا ہے، تب تک یہ 18 افراد جو ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہیں. انہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاکستان چھوڑ کر اپنے وطن جائیں، اور یا پھر ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی اگر ہم آئیں افغان مہاجرین کی طرف، تو ان کے لیے یہی خبر ہے کہ آپ کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ واپس نہیں لیا. اب جو ہے وہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ معلومات بھی لی جا رہی ہے، جس میں امیگریشن کی بات کی جائے، جس میں اگر بات کی جائے ایف آئی اے کی، اس کے علاوہ پولیس کی، نادرا کی. تمام ادارے جو ہیں اس وقت ہائی الرٹ ہیں. تمام ادارے اس چیز کو سیریسلی لے رہے ہیں اور اس کو کام کریں. محسن نقوی کی بات کریں، وزیر داخلہ جو ہیں وہ کافی اس میں سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر اس کی خود رپورٹ طلب کرتے ہیں. اجلاس، سیشن جتنے بھی ان کے ہوتے ہیں، اس میں خود جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. افغان شہریوں کی واپسی کا یہ سلسلہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زور توڑ لگائے لیکن نہیں رکا. اس وقت کی جو سچویشن ہے، اگر میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی آپ کو بتاؤں تو ہمارے آس پاس بہت سے افغان شہری تھے، افغان مہاجرین تھے، جو کہ ہمارے جو سٹیزن ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا. گراؤنڈز میں اگر جائیں، کرکٹ گراؤنڈ ہو یا فٹ بال گراؤنڈ ہو، وہاں پر وہ شام کے اوقات میں کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وہ چھپے ہوئے ہیں تمام شہری جو ہیں، کیونکہ جہاں جس کی نظر پڑتی ہے وہ ان کو پکڑ کے اور ان سینٹرز میں ڈالتا ہے اور وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ 2023 سے آج کی ڈیٹ تک اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ 9-9.5 لاکھ کے لگ بھگ جو افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے. لیکن ایک بڑا نمبر ابھی بھی ہے جو رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جب افغان مہاجرین آئے ان کا کوئی اس طرح سے ڈیٹا نہیں تھا، ان کو کہیں ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا، ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا. وہ پاکستان کے چپے چپے میں پھیل گئے کیونکہ ان کے پاس چھت نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، تو ان کو جو کام ملا انہوں نے کیا. اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو بہت سے افغان مہاجرین ایسے ہیں جن کی کروڑوں کی جائیدادیں پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، جن کی بہت بڑے بزنس چل رہے ہیں. اس وقت ٹرانسپورٹ کی بات کریں، کپڑے کے کاروبار کی بات کریں، ہوٹلنگ کی بات کریں، کون سا ایسا بزنس ہے جس میں افغان مہاجرین نہیں ہیں؟ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان بھی پہنچا رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں. اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، پراپرٹیز بنا لی ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ان کا نام ہے ایک،
اور پاکستان کو بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے ان کا کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا بڑا نمبر اگر آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس اس کا ڈیٹا نہ ہو تو پھر آپ کے پاس مسائل ضرور ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر کرائم کی بات کریں تو کرائم کی شرح بھی بڑھتی جا رہی تھی. وہ کرائم ریٹ جو اسلام آباد میں 2019-2018 میں 0 ہوتا تھا, آج وہ اسلام آباد میں کرائم کی شرح بدترین حد تک بڑھ چکی ہے, خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی میں افغان مہاجرین جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے سارے, لیکن جو عناصر اس طرح کے جرائم پیشہ عناصر ہیں یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اسی طرح مہاجرین میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کرمنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, جو کہ دہشت گردی میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خاص طور پر بات کریں بلوچستان کی, کے پی کی, تو وہاں پر بڑے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اداروں نے کہا ہے کہ ان کو واپس بھیجیں, ان کو واپس بھیجیں. اور نہ صرف ان کو واپس بھیجا جائے بلکہ کہ جو لوگ یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں بزنس کی غرض سے, وہ ویزا لے کے واپس آئیں تاکہ ہمارے پاس رجسٹریشن ہو. اگر آپ باہر سے آئیں گے واپس یہاں پر ویزا لے کر اور یہاں پر آپ پراپر بزنس شروع کریں گے تو تمام چیزیں رجسٹرڈ ہوں گی, تمام چیزیں اداروں کے علم میں ہوں گی کہ کون کیا کما رہا ہے, کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے اور کس کا بزنس کس طرح ہے, کون کون لوگ انوالو ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ میرے خیال میں بہت دیر سے لیا گیا ہے, بہت پہلے ہی یہ پاکستانی حکومت کو فیصلہ لے لینا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ جو حالات پیدا ہوتے تھے. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ کروڑوں کی اربوں کی جائیدادیں یہ لوگ یہاں بنا چکے ہیں تو پیسہ بھی چلتا ہے. جیسے ان میں اچھے برے لوگ ہیں ویسے ہی پاکستان کے اداروں میں بھی اچھے برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ شاید اگر ہم بات کریں FIA کی تو وہاں پر بھی اندر انکوائریاں شروع ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے ان کو ڈاکومنٹس بنا کر دیے ہیں, کارڈ بنا کر دیے ہیں. اس کے علاوہ کون لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. نادرا میں بھی یہی صورتحال تھی کہ فیک جو شناختی کارڈ ہیں وہ بنا دیے گئے تھے, ان کے خلاف بھی انکوائریاں ہوئی ہیں. تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس وقت حکومت دیکھ رہی ہے. اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں حکومت ان کو بھی دیکھ رہی ہے, ان کا بھی انکاؤنٹر کر رہی ہے, جس کے بعد جو ہے وہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہی, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اور جن کا پھر کوئی رجسٹریشن بھی نہ ہو. اور پھر ایک تو یہ پشتون ہیں, پشتو سپیکنگ ہیں, تو پشتو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے ہمارا بھی بہت بڑا طبقہ کے پی کا جو ہے وہ ان علاقوں میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں جو کہ افغانیوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کیے ہوئے ہیں. بہت بڑی تعداد میں افغان اس لیے یہاں پر موجود ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ, کیونکہ اداروں کو یہ دھوکہ دے جاتے ہیں, اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں, یا پھر اسی طرح کہیں نہ کہیں یہ سرسوخ استعمال ہوتا ہے. لیکن آج نہیں تو کل ان لوگ کو واپس جانا ہی ہے, کیونکہ حکومت یہ برڈن اب اور مزید برداشت نہیں کر سکتی. اور جیسے اگر میں ویلاگ کرتی ہوں تو میرے کمنٹ سیکشن میں جا کر دیکھیں تو تمام پاکستانی خوش ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں گو افغان گو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر افغانیوں کی موجودگی جو ہے وہ کتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہے. خاص طور پر جیسے میں نے پہلے بتایا کے پی اور بلوچستان میں تو تباہی مچی ہوئی ہے, صرف یہ لوگ سہولت کار بنتے ہیں. انڈیا کی اگر بات کریں بلوچستان میں اس کا اثر سوکھ جو چلتا ہے, وہ انڈیا ہمارے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو وہ پھر افغانستان سے ہوتا ہوا انہیں مہاجرین کے ذریعے جو ہے یہاں پر اپنی کارروائیاں کرتا ہے. اسی طرح کے پی میں بھی اداروں نے کہا ہے کہ ہم لوگ دہشت گردی تبھی ختم کر سکتے ہیں جب ان لوگ کو آپ واپس بھیجیں. تو جرگے بھی ہوئے, وہاں پر میٹنگز ہوئی, یہ تمام تر چیزیں جو ہے سیکورٹی اداروں نے وہاں کے قبائلیوں کے سامنے بھی رکھی. کیونکہ اب ایک اور بڑی چیز جو ہے ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے انہوں نے یہاں آ کر شادیاں کی ہیں. چلے یہاں کی جو لڑکی ہے آپ کی افغان مہاجرین کی یہاں پہ جو شادی ہوئی ہے تو وہ تو خیر ہے, وہ رک جائے گی, وہ تو خوشی خوشی رکے گی, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے نیشنل کے ساتھ اس نے شادی کیا ہے. یہاں پہ جو سٹیزن ہیں اس کے بچے ہیں تو وہ تو نہیں واپس جائے گی, اس کو تو نیشنلٹی بھی مل جائے گی. لیکن جن لڑکیوں کی شادیاں افغان مہاجرین کے ساتھ ہوئی ہیں وہ لوگ بڑے مسئلے مسائل میں, وہ فیملیز بڑی اس وقت پریشان ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ پھر افغانستان چلی جائیں گی, کیونکہ اب کسی صورت وہ یہاں رہ تو نہیں سکتی, ان کی فیملی ہے, ان کا ہسبینڈ ہے, ان کے بچے ہیں, کیونکہ لمبے عرصے سے یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں, تو ان کی تو تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ بھی پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ بھی کافی مسائل ہیں, ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جس میں پہلے کہا ہے کہ جب بھی افغان مہاجرین انٹر ہو رہے تھے پاکستان میں تو اس وقت ایک باقاعدہ پلاننگ کی جاتی کہ ان کو کہاں تک رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اپنے شہریوں کو کیا سمجھانا ہے کیا نہیں. ویسے ہم کسی کو کسی سے شادی کرنے سے تو نہیں روک سکتے, لیکن پھر بھی ہمارے شہریوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں واپس جانا ہے, ان کے پاس کارڈ نہیں ہے, کیا سختیاں ہیں کیا نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو اپنی مرضی سے شادی کرتا. لیکن اس وقت کیونکہ
ایسی سچویشن تھی کہ افغان مہاجرین کا ایک کنسیپٹ تھا کہ یہ شاید کبھی بھی واپس نہ جائیں. تو اتنے یقین ہو چکا تھا, اتنے ان کے بڑے بڑے بزنس تھے, اتنے سارے جو معاملات چل رہے تھے ان کے یہاں پر تھے, جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی جو ہے وہ کیونکہ کلچر سیم ہے, لینگویج سیم ہے, تو بہت سی شادیاں بھی ایسی ہوئی ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ حکومت کافی سنجیدہ ہے اور اس سلسلے کو کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق یہ رکے گا. جب تک آخری افغان شہری جو ہے اس کی واپسی نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, چاہے اس میں تھوڑا ٹائم ہی لگ جائے. لیکن حکومت کا یہ موڈ ہے کہ اب جو ہے وہ اس سلسلے کو نہیں رکنا, اور ہماری جو عوام ہے, پبلک ہے, ہمارے سٹیزن ہیں, وہ بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ اب افغانیوں کو واپس جانا چاہیے, کیونکہ اب پاکستان مزید ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. مزید اس حوالے سے جو بھی میرے تک اپڈیٹس پہنچیں گی وہ آپ تک پہنچاتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.